اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ذکر شہادت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ خداوند تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ ان سب کا مقصد انسانوں کی ہدایت کرنا تھا۔ انبیاء کرام انسانوں کی ہدایت کرتے رہے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسانوں نے انہی انبیاء کرام کو بہت اذیتیں پہنچائیں۔ یہاں تک تاریخ نے لکھا کہ بنی اسرائیل کے 70,000 انبیاء کو شہید کر دیا گیا۔ جو نبی پیغام پہنچاتا اسے کبھی پتھر کھانے پڑتے ہیں، کبھی اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی تانے دے کر دل زخمی کیا جاتا ہے، لیکن جو ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مصطفیٰ بندوں پر عائد کی تھی انجام دیتے رہے۔ سلسلہ ہدایت آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ بالیقین آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کی وراثت سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ کو سب کا پیغام آگے بڑھانا ہے تو تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جتنے مصائب اور آلام گزشتہ انبیاء نے اٹھائے وہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اٹھائے اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن کمال ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ آپ نے اس پیغام کو مکمل کیا، اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے دنیا تک یہ پیغام پہنچایا۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے یہ اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے اس دین کو کامل کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر دین کامل ہو گیا۔ یقیناً پروردگار اس دین سے راضی ہو گیا اور تمہارے لیے اس کو پسند کر لیا۔ پروگرام ذکر شہادت میں آج ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر، کچھ گوشوں پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بالیقین یہ ایک ایسی ذات گرامی ہے کہ جس کے لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔ ہم اس شخصیت کا مکمل احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن بس اپنے علم کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق، اپنی محبت کے مطابق سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ آج اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے نہایت واجب الاحترام شخصیات۔ میں تعارف کرواتا چلوں، مفتی اعجاز بشیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما اور موجود ہیں آپ سب کے جانے پہچانے سچ اسٹوڈیو سے ایک بہت پرانا تعلق، اور ہمیشہ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ سچ کہنے کی اور سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ محمد حسین مسعودی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ شکریہ آپ کی تشریف آوری۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی پیارے اور ہمارے سچ ٹی وی کی ایک قابل فخر ہمارا منقبت خواں، نعت خواں، خوبصورت آواز مبارک حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی تاریخ کی نسبت سرکار سے ہے اور انہی کے ذکر پر ہمیں آج گفتگو کرنی ہے۔ میں پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کے جو حالات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مشکل حالات ہیں اور کوئی آسان دور نہیں ہے کہ جس میں سرکار تشریف لائیں۔ اگر ہم اس کا ایک کمپیریزن کریں ان انبیاء کے ادوار کے ساتھ کہ جو گزشتہ انبیاء ما سبق تھے، تو آپ کو اس میں کیا نظر آتا ہے کہ کتنی مشکلات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہنی پڑی ہیں، اٹھانی پڑی ہیں، برداشت کرنی پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ سبحان اللہ۔
چاہے وہ اولین کا زمانہ ہو چاہے آخرین کا ہو۔ سبحان اللہ، حضور اولین کے بھی نبی ہیں، حضور آخرین کیا کے۔ اچھی بات کہہ دی آپ نے، واہ 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 تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی ابوت، یہ دونوں جو کائنات جب سے شروع ہوئی ہے اور جب تک رہے گی سب کو عام ہے۔ واہ ان واہ، کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ کیا بات، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابوالبشر کی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان نبی اللہ۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کے ظہور کا تمام انبیاء اکرام اپنے اپنے زمانے میں ذکر فرماتے رہے اور انتظار کرتے رہے، بلکہ انتظار کرتے، لیکن جب دیکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت آپ کا متعین فرمایا تھا، اس میں جب آپ علیہ السلام کا ظہور مبارک ہوتا ہے، تو ہم اس کو آسان الفاظ میں یوں تقسیم کر سکتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے معجزات سابقہ انبیاء کے جمی معجزات کو یکجا کر کے اس سے کئی گنا زیادہ جتنا اللہ کو معلوم ہے بالکل، وہ معجزات جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔ تو شاعر کہتے ہیں نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ بے شک، یعنی وہ مجموعہ معجزات جس طرح آپ کو عطا فرمائے گئے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک فرمان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے انبیاء کو جتنی تکالیف پہنچائی گئیں اس سے زیادہ، ان کی مثل اور اس سے زیادہ مجھے تکالیف پہنچائی گئی۔ اللہ اکبر، یعنی یہ اپنی خود سرکار کا صحبتوں کا فرمان ہے۔ خود سرکار کریم علیہ السلام صحیح حدیث مبارکہ کے اندر ان تکالیف کا خود ذکر فرما رہے ہیں۔ اور اگر ہم عرب کے حالات کا جائزہ لیں، عرب تو بہت بڑا ہے، خاص مکے میں دیکھیں جو آپ علیہ السلام کی 13 سالہ زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد سے، جی ہاں، یعنی سچ بات سچ بات، سچ بات واہ، جس وقت آپ نے اس کا اظہار فرمایا، واہ، سچائی جو ہے وہ ہضم کرنا کوئی آسان بات تو نہیں۔ صحیح بات، آپ علیہ السلام نے جبل قبیس پر جیسے ہی یہ آواز لگائی ہے کہ توحید کی طرف چلے آؤ، تو وہ جو قولوا 13 لا الہ سال الا اللہ تفلحوا، تفلحوا، وہ ایک فلاح کی طرف نہیں آئے بلکہ وہ اناد کی طرف چلے گئے۔ آہا، اور وہ 13 سال کی پورے کا پورا دورانیہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شب و روز ایسے نہیں ملتے جو پرسکون ہوں، آرام کے ساتھ ہوں، آسائش کے ساتھ ہوں۔ اس میں سیاسی، سماجی، اقتصادی، مذہبی، دینی، جسمانی، ہر طرح کی تکالیف مسلمانوں کو اور پیغمبر علیہ السلام کو جو ہے وہ پہنچائی گئی۔ لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کو چونکہ آخری نبی کے طور پر مبعوث فرمایا ہے، اب تکالیف بھی سب کے ساتھ اور اس سے زیادہ بڑھا کر آپ کو دی گئی ہیں تاکہ نمونہ عمل کائنات کے لیے قیامت تک مقرر کر دیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان تمام تکالیف کو نہ صرف خود برداشت کیا بلکہ برداشت کرنے کا پیمانہ اور طریقہ بھی امت کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر شیب ابی طالب ہی لے لیں، جیسے ذکر آتا ہے، اب وہ 3 سالہ ایسا ابتلا ہے، ایک ایسا سیاسی، سماجی اور اقتصادی مقاطع ہے کہ جس کا تصور کم از کم اس زمانے میں نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب آپ کے ساتھ مخالفین نے یہ کیا ہے تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے کس بنیاد پر اس کو ڈیفینڈ کیا ہے یا کس بنیاد پر اس کو پورا سروائیو کیا، وہ تو اس کی آسان سی مثال قرآن ذکر کرتا ہے۔ جب آپ پر ہر طرح سے الزام اٹھ گئے کہ یہ آپ شاعر ہیں، آپ کوئی آیت پیش کرتے وہ کہتے یہ فلاں ہے، یہ جادو ہے، یہ بہت ساری جو اعتراضات قرآن نے کوٹ کیے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی قرآن نے ذکر کر دی کہ جس کو آج تک بلکہ کوئی قیامت تک اس کو چیلنج نہیں کر سکا، خود کفار نے بھی اس کو کبھی چیلنج نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے محبوب اس قوم سے کہہ دو لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میری 40 سالہ زندگی تو تمہارے درمیان کی ہے، کیا بات، جو میں نے خوبصورت، پاکیزہ، بے داغ انسانیت کی فلاح پر، انسانیت کی بقا پر، انسانیت کی خدمت پر گزاری ہے، وہ تمام زندگی تمہارے سامنے ہے کہ اب بھی تمہیں شعور نہیں ہے میرے بارے میں، واہ، مجھے نہیں جانتے اس بارے واہ، میں۔ یہ جو دلیل رکھی ہے اور اس دلیل کو پھر آگے 13 سالہ مکی عہد کے اندر آپ علیہ السلام نے واضح طور پہ اجاگر کیا ہے اپنے قول اور اپنے فعل کے ساتھ، تو جتنی تکالیف تھی اس کے اندر آپ نے ایک رکاوٹ پیدا کر۔ تکالیف نیچرل ہیں، یہ ہر زمانے میں آتی تھیں، آتی ہیں اور آتی رہیں گی۔ یہ سلسلہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ تو جنت میں جا کر ہی تکالیف کا سلسلہ ختم ہونا، جب تک انسان یہاں رہے گا تکالیف کا سلسلہ رہے گا، لیکن اس سے نبرد آزما کیسے ہونا ہے، اس سے مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس سے سروائیو کیسے کرنا ہے، اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے عہد مکی میں اور ابتدائی زندگی میں اپنے نمونہ عمل سے، اپنے اسوہ سے، اپنے کردار سے امت کو یہ طریقہ وضع کر دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں مرد مومن وہی ہے کہ جو زمانے کے اندر تبدیلی اور انقلاب پیدا کرتا ہے، وہ زمانے کے اثرات لیتا نہیں ہے بلکہ اپنے اثرات زمانے کے اندر ودیت کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کو اس عہد مبارک میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کا جواب جو علمی لحاظ سے خوبصورت ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو بہترین اردو آپ استعمال کرتے ہیں اس کی تعریف اپنی جگہ بنتی ہے۔ کمالات جناب مفتی صاحب کے بیان میں
بہترین پروردگار عالم آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور میں شکر گزار ہوں کہ بہت اچھا مقدمہ انہوں نے پروگرام کی ابتدا میں قائم کر دیا، اور اسی گفتگو کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ اما بعد، بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک سمندر کو کوزے میں بند کیا، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا تو کہ اردو بڑی اچھی ہے، تو اہل زبان کی اردو اچھی ہی ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح بات۔ تو چونکہ اہل زبان ہیں ماشاءاللہ سے، اور علمی لحاظ سے اپنی ان کی ایک شناخت اور ان کی ایک پہچان ہے، جو صرف ہوا میں نہیں بلکہ میں تو پہلے اب جب ان کے ماننے والوں کی یہ تعریف ہو واہ، تو پھر اس کی کہ جو ان کا جد ہے، جو ان کی پہچان ہے، جو ان کا ولی ہے، جو ان کا امام ہے، جو ان کا رسول ہے، اس کی کیا بات کی جائے، جس کے لیے اس انداز سے بھی پھر بات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بلغ العلا بکمالہ واہ کشف الدجا بجمالہ واہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ صلو علیہ وآلہ۔ اور اس میں 3 مصرے تو بہرحال شاعر کے ہیں، ایک مصرے کا ابھی تک تعین نہیں ہو پایا، لیکن یہ غالب گمان یہی ہے کہ شاعر نے یہ بتایا کہ یہ میرا مصرع نہیں ہے، بے شک یہ تو مجھے کوئی اوپر سے آیا ہے، بے شک، تو وہ تو اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو آج بھی عطا کر رہے ہیں۔ بے شک، تو جب وہ خود بنفس نفیس جس زمانے میں موجود ہوں، اور جس زمانے کی آپ نے بات کی، تو خود سب سے مشکل ترین دور اگر ہم دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اچھا کس عنوان سے اس کو ہم مشکل کہیں، تو بات یہ ہے کہ سب سے مشکل بات یہی ہے کہ اس وقت مکہ دنیا کا مرکز تھا، ٹھیک، یعنی خاص طور پہ عرب اور افریقہ تک چلے جائیں، کہ جو لوگوں کی تمنائیں اور حسرتیں یہ تھی کہ مکہ ہمارا شہر بن جائے، یا ہماری طرف مکے کی خصوصیات منتقل ہو جائے، تو جو وہ نبی کہ جس کو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ کی منزل ہے، کہ وہ جس کو خداوند عالم نے مکے میں اور بکے میں امی اور کیا ہے ہم جیسا بنا کے بھیجا، مگر کون ہم جیسا بن کے آ رہا ہے؟ پھر یہاں ایک غلط فہمی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ تمام انبیاء کے دور میں کیا ہے، خاتم النبیین ہے، رحمتاً للعالمین ہے، یہ کیا ہے، سید المرسلین ہے، یہ رحمتاً للعالمین ہے، یہ ہر انبیاء کے زمانے میں، کیوں؟ اس لیے کہ اول خلق اللہ نوری کی منزل ہے، یہ تو وہ ہیں کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ تو بہرحال میں تو یہ کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ جی ہاں، وہ رحمت للعالمین کہ جو تمام انبیاء، لیکن تمام انبیاء نے بھی ان کا انتظار کیا۔ یہاں پہ مجھے ایک لطف اور لطیف سا نکتہ بھی مفتی صاحب کی بات پہ یاد آ گیا کہ جی ہاں، وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تمام انبیاء نے انتظار کیا تھا، اور ابھی آپ زمانہ جو ہے ان کے بعد بھی ان کے ایک آخری فرزند بے شک، ان کے انتظار میں ہے۔ یعنی انتظار خدا کو بہت پسند ہے، خدا بھی ہماری عبادتوں کا انتظار کرتا ہے، ہماری شرافتوں کا انتظار کرتا ہے، ہماری شجاعتوں کا انتظار کرتا ہے، ہماری صداقتوں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندگان خدا انتظار کرتا ہے کہ میرے بندے کیا ہے، یہ انبیاء کا کام، انبیاء کی ذمہ داری وہ اپنی جگہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ذات گرامی کو ہم دیکھتے ہیں، اور مکی زندگی ایک طرف اور مدنی زندگی ایک طرف، تو میں کہوں کہ آج کے زمانے کے لحاظ سے بہت ساری مشکلات ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی دیر کے لیے لے لیں، کیونکہ مفتی صاحب نے اس طرف اشارہ کر دیا تو وہ میرے ذہن میں نہیں تھا، مگر ان کی بات سے صرف میں انہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ بات ایک موضوع کی طرف آگے بڑھ جائے کہ پاکستان میں بھی بڑی مشکلات ہیں اور دنیا میں بھی بڑی مشکلات ہیں۔ اور دیکھو، جب بھی تم یقولوا لا الہ الا اللہ اور تفلحوا کا جو نعرہ تھا، جو بلند کیا کوہ ابو قبیس میں میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ فاذکرونی اذکرکم، جو خدا کا وعدہ ہے۔ جی جی جی، میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس کے لیے معذرت، لیکن بڑا ضروری ہوتا ہے وقفہ،
اور اگر وقفہ نہ ہو تو پھر بات کامل نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جہاں سے ذکر رکا ہے وہیں سے دوبارہ شروع ہو جائے گا، سچ کے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی، پروگرام ذکر شہادت، اور ذکر ہو رہا ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بریک پہ جانے سے قبل گفتگو فرما رہے تھے مولانا حسین مسعودی صاحب، اور ان مثبت نتائج کی جانب اشارہ فرما رہے تھے کہ جو حاصل ہوئے ان تمام مصائب کے بعد کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائے ہیں۔ جہاں بات رکی تھی وہیں سے بات کو دوبارہ سے مسلسل کر دیتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا مولانا سے کہ اپنی بات کو مکمل کیجئے تو ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ خیر وہ اس کو ہم مکمل کرتے ہیں جلدی سے، لیکن چونکہ اور بھی سوالات ہیں آپ جی کو ہاں۔ اس میں بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ بس میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جس چیز کی طرف اشارہ مفتی صاحب نے کیا تھا، اور جس کو بھی اس گفتگو کو سمجھنا ہے اس کو پچھلا حصہ ضرور سمجھنا پڑے گا، تاکہ بات مفتی صاحب کی گفتگو اور اس کے بعد ہماری گفتگو، تو پھر بات کچھ واضح ہو جائے گی۔ آج کے زمانے میں اور پاکستان کے حوالے سے میں تو اب بات کر رہا ہوں کہ جی پاکستان میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ اقتصادی مشکل، جی، یا یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کو یہ جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ رسول نے بلند کیا، اور پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ قرآن کا وہ وعدہ کہ جو خدا بند عالم نے کیا کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر بلند کرو میں تمہارا چرچہ عام کر دوں گا۔ میرا رسول کو ہے وہ قبیس پر کھڑا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرے، لیکن ذرا یہ تو بتائیے اس نعرے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس نعرے سے پہلے یہ ہوا تھا کہ میرے رسول نے پوچھا کہ بتاؤ اگر میں کوئی بات کہوں تو تم مان لو گے؟ وہ پورا واقعہ بچے کو یاد ہے، مجھے واقعہ پڑھنا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت یہ صداقت کا اور امانت کا جو کلمہ خدا نے بندگان خدا سے میرے رسول کے لیے پڑھوایا، وہ پہلے پڑھوایا یا لا الہ الا اللہ کا نعرہ پہلے بلند ہوا؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے خدائیت۔ آپ نے کہا نا رسول نے کیا کچھ لوگوں کو دیا، لیا کیا اور دیا کیا؟ جی ہاں۔ میں نے کہا رسول نے میرے بس بہت قلیل دیا اور بہت کثیر دیا، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ جس کی طرف اشارہ کہتا ہے شیب ابی طالب 3 سال 7 بعثت سے 10 بعثت، یہ 3 سال تاریخ اسلام کے وہ بالکل وسط، مکی زندگی کا وسط جس کو کہا جائے، 13 سال میں اگر ہم دیکھیں تو 7 سے 10 یہ وسط بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ زمانہ اور اس وقت 3 سال کا سوشل بائیکاٹ، یہ ہوتا ہے نا آج سینکشنز لگ گئیں، ہمیں سینکشن نہ لگ جائے، پاکستان کے اوپر یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو جائے گا۔ آپ استقامت پیدا کیجئے، آپ وہ 3 سال نہ کھانا نہ پانی، اب میں اس کی تفصیل میں چونکہ وقت ہی نہیں ہے، وہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے شیب ابی طالب، اور مولانا ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی، تو میں تو کہوں گا کہ یقیناً اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، ورنہ اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو جب تک کہ۔ تو ایک یہ موڑ ہے کہ جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ 3 سال کے لیے معین کر کے بتا دیا کس طرح گزرے گا، اور ایک مدنی کا میں آگے اگر بات ہوگی تو اس میں بھی اشارہ کروں گا۔ یہاں پہ بس یہ بات ضرور یاد رکھیے، یاد رکھیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ جیسے اگر پابندی آ گئی نا تو اسلام میں روزہ بھی ہے، صحیح، بالکل 3 وقت کی جگہ 2 وقت کھا لیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں آپ کی طرف آؤں گا، مزید بات کریں گے، بہت شکریہ۔ اور ظاہر ہے کہ تو سرکار کا ذکر ہے، جتنا بھی ہوتا رہے کم ہی کم ہے، بس اپنی پروگرام کی کچھ مجبوریاں۔ مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے، جی بسم اللہ۔ سوال کریں گے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں کس انداز سے بیان ہوئی ہے؟ دیکھیں قرآن کی تو الحم سے لے کر والناس تک سارا کا سارا شان رسالت پر ہی ہے، لیکن میں ایک اس پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو پیار، جو ناز نبی کریم علیہ السلام کے اسی قرآن کے اندر ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے صرف ایک پہلو کا وقت کی قلت کے حوالے سے میں انتخاب کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک عربی میں ذکر آتا ہے نا ارینی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربی ارنی کیف تحیی الموتی، کہ باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تو کس طرح مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اپنی خواہشوں کا اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا، یہ کریموں کا انداز ہے کہ وہ اپنے مالک کی، اپنے خالق کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ یہاں وہ اپنی خواہش دیکھنے کی عرض کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور خواہش ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرماتا ہے
کہ انہوں نے کوہ طور پہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے، ربی ارنی انظر الیک، واہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. واہ. یہاں بھی ارنی ہے، وہاں بھی ارنی ہے، یعنی دونوں جگہ دیکھنے کا ذکر موجود ہے. یہاں سے خواہش اس بارگاہ کی طرف عروج کر رہی ہے، پیش کی جا رہی ہے کہ ہمیں دکھا. واہ. یہ مطالبہ ہے، یہ عرض ہے، یہ گزارش ہے، جو بھی ہے، درخواست ہے. درخواست ہے. اب وہاں سے دیکھیں کہ نبی کریم، یہ دونوں وہ ہیں جو اولو العزم پیغمبر ہیں. بے شک. موسیٰ کلیم اللہ ہیں تو حضرت ابراہیم خلیل خلیل اللہ ہیں. ان کی جلالت، ان کی خلت، ان کی شرف، ان کا مقام مرتبہ تمام انبیاء اور رسول میں بالکل ممتاز اور مکرم ہیں. لیکن اب یہاں پر دیکھیں کہ ناز کس طرح اٹھائے جا رہے ہیں. یہاں سے خواہش نہیں جا رہی. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ پوری آنورڈ آیت آپ آگے دیکھتے ہیں. لنریہ. اب یہاں پہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، وہاں پر دونوں نے کہا ارینی، ہمیں دکھا دے میرے باری تعالیٰ. یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے. واہ. یعنی یہاں سے خواہش بھی نہیں اٹھی، واہ. یہاں سے درخواست بھی پیش نہیں کی جا رہی، لیکن اس شخصیت پر، اس ہستی پر اللہ کا پیار ایسا ہے، اللہ کا ان سے تعلق ایسا ہے کہ خلیل بھی وہاں درخواست پیش کر رہا ہے، اس کے بعد شرف باریابی مل رہا ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کر دی تو وہ بارگاہ میں مقبولیت کا معاملہ نہیں تھا، تو پیار سے ان کو منع فرما دیا گیا، روک دیا گیا. یہاں بغیر تقاضے کے، بغیر کسی درخواست کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب تجھے ایک نشانی تو کیا، ہم ارض و سماوات تمام کی تمام نشانیاں دکھانے کے لیے تمہیں سفر پہ لے کے جا رہے ہیں. واہ. تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر اس کو ہم دیکھیں صرف ایک ٹوٹیلٹی کے اندر قرآن کے، تو ایک پہلو یہ نظر آتا ہے. اور ایک خوبصورت اسی سے جڑتا ہوا ایک پہلو میں قرآن کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء اور رسول سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں. انی عبداللہ، سب یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جسے انسان خود کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ مقام الگ ہے. بے شک. اور جسے وہ رب العالمین خود کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، وہ مقام الگ ہے. بے شک. عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار و منتظر. بے شک. بات یہ ہے کہ یہ عبدیت کا مقام وہ ہے کہ سارے لوگ وہاں عرض کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں کہ ہم تیرے بندے ہیں، وہاں اللہ فرماتا ہے خود کہ یہ میرا بندہ ہے. واہ. تو قرآن جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کو اسی طرح شر و بست کے ساتھ بیان کرتا ہے. ہزارہ پہلو اس حوالے سے ہمارے سامنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ہی اچھی بات ہے کہ پروفیسر سردار نقوی صاحب کی 6 مصرے مجھے یاد آ گئے. ہاں یہ رسول نازش خلق عظیم ہے، رحمت کو جس پہ ناز ہے وہ لطف امیم ہے، امی لقب ہے علم خدا کا علیم ہے، یہ واقف رموز الف لام میم ہے. اپنے رموز آپ اگر کھولنے لگے، اپنے رموز آپ اگر کھولنے لگے، قرآن مصطفیٰ کی زبان بولنے لگے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. اور اسی منزل پر جہاں پہ ذرا سا شاعری کا ماحول بن گیا ہے، اگر میرے مہمان اجازت دیں گے تو میری خواہش ہے کہ مبارک سے ایک کلام سن لیا جائے تو ذرا محفل میں اور رونق ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ماشاءاللہ. پروردگار عالم آپ کا پڑھنا قبول فرمائے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت. ایک پہلو یہ جو قرآن کے فضائل، یعنی جو قرآن نے سرکار کے فضائل پڑھے ہیں، تمام لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سرکار کا کلمہ نہیں بھی پڑھتے، پر یعنی براہ راست یعنی مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے معترف ہیں. میں مسعودی صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کروں گا. سوالات کئی ایک ہیں، بس وقت کی قلت آپ حضرات کے ملحوظ خاطر رہے تو گفتگو آگے بڑھ جائے گی. کچھ اشارہ فرمائیے گا کہ مغربی مفکرین نے بالخصوص سرکار کو کس طرح خراج عقیدت پیش فرمایا ہے. دیکھیں یہاں پہ اب اتنا سارا وہ جمع ہو جاتا ہے کہ سوال کی گنجائش رہتی نہیں ہے، اگرچہ کہ اس میں تو خیر کوئی شک ہی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں تو بلکہ آسان الفاظ میں چند اشعار میں 1-2 الفاظ ہے وہ میرے ہی سمجھ لیجئے کہ ہیں کہ جسے ذات محمد کی پہچان نہیں ہے، واہ، سچ پوچھئے وہ انسان نہیں ہے. بے شک. کیا پوچھتے ہو مجھ سے شان محمد اے لوگوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے سامنے قرآن جیسی کتاب نہیں ہے؟ واہ. تو اگر خود رسول اکرم کی ذات کو جب دیکھنا ہوتا ہے تو قرآن
ان کا پورا قصیدہ پڑھ رہا ہے، ان کی پوری شخصیت کو بیان کر رہا ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام کی بات ہے وہ سب اگر ہم نچوڑ اس کا نکالے تو وہ جا کر کے منتہی ہوتی ہے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. جتنے بھی مغربی ہم کہہ لیں یا یوں کہیے کہ مشرقی بھی ہوں، صرف مغربی ہی کی بات نہیں ہے، صحیح. مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، جو بھی انسان کے دائرے میں آتا ہے، جو تحقیق کے دائرے میں آتا ہے، جو اس منزل پہ آیا، اس نے ہر ایک نے اپنا منجا، اپنا محوا، اپنا یعنی آئیڈیل قرار دیا ہے کہ ایسی شخصیت دوسری تاریخ انسانیت اور تاریخ بشریت میں نہیں ملتی ہے. لیکن ابھی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ ہو رہا تھا، تو میں تو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یقیناً بات یہ ہے کہ یہاں میرے رسول کو خداوند عالم عرش پر نہیں لے گیا، اسریٰ بعبدہ، یہی تو بتایا تھا انسان کو خدا نے کہ اگر عبدیت کی منزل پر آ جاؤ تو پھر تمہارا مقام فرشتوں سے بھی بہت بلند ہے، کہ جہاں بال و پر جل جائیں جبریل امی کے، اس سے آگے قدم بڑھ جائیں میرے رسول کریم کے. تو بات تو یہی ہے کہ وہ منزل ہے کہ جس آخر میں انہوں نے ایک جملہ کہا نا کہ قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل ہے، کہاں تک بلند کروں میں. تو وہ تو اس حد تک بلند ہے کہ جہاں تک توحید بلند ہے اور جہاں تک ذات بلند ہے اس کی، حق کی، وہیں تک رسول کا نام بلند ہے. سبحان اللہ. یہ خلیل اور ایک جملہ بہت اچھا مفتی صاحب نے اشارہ کر دیا تو اس میں پوری گفتگو، نوری من آیاتنا. یہ نوری من آیاتنا کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ رسول کو دکھانا تھا یا رسول کو دکھانا تھا. واہ. یعنی عرش والے اس ستارے کے منتظر تھے جسے حبیب خدا کہتے ہیں. یعنی ایک خلیل خدا ہے تو وہ خلیل وہ ہے کہ جو نیچے سے اوپر کی طرف تمنا کرے دوستی کی. بے شک. حبیب وہ ہے جو بالا والا یہاں تمنا کرے، یہاں تمنا کرے. تو ان کا مقام تو وہ ہے کہ انہیں خدا کو کوئی چیز دکھانی اپنی جگہ جنت ہے، یقیناً پوری وہ منزلت دکھانی تھی، لیکن اصل یہ تھی کہ تمنا فرشتوں کی تھی کہ اپنے محبوب کی زیارت کرا دے. چلیے میں تو کہوں یہ فرشتوں کی تمنا ہوتی ہے جو رسول کی زیارت کی تمنا کرے. ایک تمنا میری اس وقت ہے کہ ایک بریک لے لیا جائے. آپ حضرات کی محبتیں، ایک مختصر سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام ذکر شہادت میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی. گفتگو ہو رہی ہے سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور بالیقین ہم اپنی سعادتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ ذکر وہ ہے کہ جو لا شریک ہے وہ بھی ہمارا شریک ہو جاتا ہے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب تشریف فرما ہیں اور پروگرام کے ہم اختتامی حصے کی جانب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اللہ نے وہ تمام کمالات جمع کیے جو گزشتہ انبیاء کو ملے. اس میں سے ایک کمال شہادت بھی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کی شہادت اس طریقے سے ظاہراً میدان جنگ کی شہادت نہیں ہوئی جیسے دیگر انبیاء کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. اور حضور اکرم کی یہ شہادت کی خواہش کس طرح پوری ہوئی؟ بہت خوبصورت گفتگو ہے اور سوال بھی بڑا عمدہ ہے. میں مختصراً اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے انٹرو میں ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جن کو پوری انسانیت کے لیے، پورے کائنات کے لیے رول ماڈل بنایا گیا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ بادشاہانہ نظام بھی نبی کریم علیہ السلام کا فتح مکہ کے موقع پر دیکھ لیا گیا. آپ کی فقر کی شان بھی دیکھی گئی ہے. یعنی زندگی کے مختلف فیزز میں آپ علیہ السلام کی تعلیمات اور رہنمائی موجود ہیں. لیکن جو موت کا جو پروسیجر ہے، جو نیچرل پروسیس ہے، ظاہری بات ہے کہ جس انسان کو پیدا کیا گیا، جس شے کو اللہ رب العالمین نے اس پر فنا ہے، صرف بقا اللہ کی ذات کو. بے شک. تو اب یہاں پر جو سب سے عظیم مرتبہ ہے، جو اس دنیا سے چھوڑ کر جانا اور دوسری دنیا کی طرف قدم بڑھانا ہے، وہ سب سے اعلیٰ درجہ شہادت ہی کہلاتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم نے آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھنے کا انتظام فرمایا، ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے. اب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہو تو اس پر تیغ و تلوار کا جو وار ہے وہ کس طرح اثر کر سکتا ہے، میدان کارزار میں وہ کس طرح شہید ہو سکتا ہے. تو اب یہ شہادت اگر ہوتی تو پھر ختم مرتبت کے بہت سارے دیگر پہلوؤں پر زد آتی، ظاہری شہادت میدان جنگ کے اندر ہوتی.
تب اس کے لیے دو طریقے ہیں جو میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ خواہش تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ کو شہادت میسر آئے. بے شمار فرامین آپ علیہ السلام کے اس پر گواہ ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری خواہش یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہید کر دے، یعنی میری شہادت ہو، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. اس قدر آپ کو شہادت سے محبت تھی. تو اب ظاہری طور پر یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے، ویسے شہادت ممکن نہیں تھی، اور خاتم الانبیاء کا جو پروٹوکول اور جو آپ کا نظام کے تحت ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کی حفاظت مقصود تھی. تو آپ کو پھر سری شہادت دی گئی. وہ جو خیبر کے موقع پر آپ کو زہر آلود کھانا مشیت الہی کے ذریعے آپ نے تناول فرمایا، اس کا اثر جو ہے وہ باڈی کے اندر محفوظ تھا، یہ پینڈنگ تھا، وہ دوبارہ عود کرایا اور اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی. ایک تو یہ آپ کی شہادت. دوسری آپ کی ظاہری شہادت کی تکمیل بھی ہوتی ہے، وہ آپ کے نواسوں کے ذریعے ہوتی ہے. اس کے پہلوؤں کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک سینے سے مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صبتیں ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک دونوں کے ہیں ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا. یعنی نبی کریم علیہ السلام کی جو شفاعت حسن اور حسین کے اندر تقسیم کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سری شہادت کو بھی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں جہری شہادت کو بھی رکھا ہے. مانوی شہادت نبی کریم علیہ السلام کی پہلے ہو گئی، اور یہ دونوں حصے جو تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل پاک کے ذریعے اس کو مکمل فرما دیا ہے. تو شہادت جو اعلیٰ مرتبہ تھا، شہداء کو بھی شرف بخشنا تھا تاکہ شہداء بھی کل میدان قیامت میں اور جنت میں جائیں تو سب کے قائدین ہوں گے. تاجروں کے بھی قائدین ہیں، سپہ سالاروں کے بھی قائدین ہیں، شہید کس کی طرف جاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا، اور آپ نے اس امت کے شہداء کی رہنمائی کے لیے شرف شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب کی بہترین گفتگو، اور بالیقین یہ بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے بھی اپنی کتاب سر الشہادتین میں بیان فرمائی ہے، اور انہوں نے لکھا کہ یہ جو شہادت ہے امام حسن کی اور امام حسین کی، یہ دراصل شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی جانب جناب نے اشارہ کر دیا، اور بہت خوبصورت اشارہ ہو گیا. اختتامی سوال مولانا حسین مسعودی صاحب سے کہ دنیا سے پردہ فرماتے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہدایت و رہنمائی فرمائی، کیا وصیت کی؟ ہم ان کے چاہنے والے، ان کے کلمہ گو سرکار کے کن خاص یعنی ظاہر کے باتیں ہیں جو وقت آخر آپ نے ارشاد فرمائی؟ بس ایک بڑی مشہور و معروف حدیث بھی ہے، اور وہی ایک پیغام جو آخر زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کے آخری ایام جو ہیں اس کے اندر بار بار جس چیز کی طرف میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ نہیں بلکہ وضاحت کے ساتھ اعلان بھی کیا، اس کو دکھایا بھی، اس کو بتایا بھی، اس کو سمجھایا بھی، اس کو پڑھایا بھی، ہر عمل کر کے جس چیز کی طرف متوجہ کیا وہ 2 چیزیں تھیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی و ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. یعنی پوری ضمانت دے دی، کیونکہ یہ کون ہے؟ تم پہلے زمانے میں ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، رسول نے آ کے نکال دیا، نکالنے کے بعد آخرت تک کی اور حوض کوثر تک کی ذمہ داری لے لی کہ اب ضلالت اور گمراہی میں یہ انسانیت نہیں پڑے گی. یعنی پڑی ہوئی تھی، رسول نے نکال دیا، نکالنے کے بعد انشورنس بھی آپ کے ہینڈ اوور کر دیا کہ 2 چیزیں، 2 گارنٹی، ایک کیا ہے قرآن اور ایک اہل بیت رسول. اگر ان دونوں سے متمسک وابستگی رکھو گے، جس کو قرآن نے کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہ اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ تفسیر ہو رہی ہے یا تعلیم قرآن اور حکمت. یہ حکمت کیا تھی؟ یہ حکمت کی تلاش ضرور، ورنہ قرآن سے بڑا کوئی حکمت کی کتاب نہیں، لیکن یہ 2 مرتبہ تکرار خدا نے کی، تو یہ قرآن کی تعلیم بھی رسول دے کے گئے اور حکمت کی تعلیم بھی دے کے گئے. تو قرآن کی جگہ قرآن رکھیے اور حکمت کی جگہ آل رسول کو رکھیے تو پورا فلسفہ رسالت سمجھ میں آ جائے گا. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ جی ہاں، اور اب قیامت تک اگر کوئی سرفراز ہے، یقیناً میرے رسول سے بڑی نسل کسی کی نہیں جس کو خدا نے ماں کانا محمد، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ وہ بیٹے نہیں رکھتے مگر کیا ہے رسول ہے، خاتم النبیین ہے. اور قیامت تک اب کیا ہے، نسل میں امامت چلے گی اور کیا ہے، ہدایت چلے گی. بس یاد رکھیے گا ایک شعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز یہ جہاں، یہ پاکستان
چیز ہے کیا، لوح و قلم مل جائیں گے، بس سبحان اللہ، محمد جی، بے صلی شک، اللہ بے علیہ شک، وآلہ بے شک، وسلم بے سے شک۔ میں وفا کرنے کی میں بہت ضرورت ہے۔ شکر گزار مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، مولانا حسین مسعودی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ حق تو یہی ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، اور ہم یہ ذکر ظاہر ہے کہ ساری رات بھی کرتے رہے تو کم ہے۔ بات بس اتنی سی ہے کہ ہم کو کب عشق محمد کا ہنر آتا ہے، جتنی بینائی ہے بس اتنا ہی نظر آتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ پروگرام کے اختتام پر میں ملتمس ہوں مبارک حسین سے کہ کوئی کلام پیش فرمائیں، اسی پر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنے میزبان سید عمران مہدی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔